السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا مسلما اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن۔ عالی المرتبت صدر اجلاس، مشفق اساتذہ اکرام اور میری دینی و میلی بہنوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں میرا موضوع خطابت ہے بنات آدم اپنا مقام بھول گئی۔ حضرات سامعات، آج جب ہم دنیا پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر جانب بے حیائی و فحاشی اور عریانیت و جہالت کی گرم بازاری ہے، کفر و ضلالت کی یلغار و للکار ہے۔ آج مسلمانوں کے سماج میں، مسلمانوں کی عورتوں میں مغربیت، انگریزیت، یہودیت، ہندویت اور عیسائیت پیدا ہو چکی ہے۔ آج مسلمانوں کی بہو بیٹیاں اماں خدیجہ، عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن جمیعہ کے سٹائل، ان کے عادات و اطوار، اخلاق، چال چلن اور رنگ ڈھنگ کو چھوڑ کر دنیا کی گندی بے حیا اور ان جسم فروش عورتوں کو جو اپنے سپنوں کے سوداگر اور اپنے حسن کو سرے بازار بیچنے والی ہے کہ سٹائل اور طرز زندگی کو اپنا رہی ہیں، جنہوں نے سماج کو آلودہ اور گندا کیا ہے، جنہوں نے اپنے نجس افکار و نظریات اور توہمات و خیالات سے پاکیزہ سماج اور فضا کو بدبودار کر دیا ہے۔ اسی طرح آزادانہ خیال اور آزاد زندگی کے نام پر بے حیائی و فحاشی اور زنا جیسے قبیح جرائم کا مرتکب بنایا ہے۔ خواتین ملت اسلامیہ، ذرا غور کیجیے، اللہ نے ہمیں کس مقام پر فائز کیا ہے۔ اللہ نے بنات آدم کی تخلیق معصوم کلی کی طرح فرما کر انہیں حیا کے چادر میں لپیٹ دیا ہے تاکہ ان کے دامن عفت کو کوئی داغدار نہ کر سکے۔ اور تھا ایک وقت جب ببر شیر کے گردن میں ہاتھ ڈال کر بال تو نکالنا ممکن تھا، لیکن کسی عورت کی طرف جھانکنا آسان نہ تھا۔ لیکن افسوس، آج بنات آدم اپنے مقام و مرتبے کو بھول کر مغرب کی رنگینیوں پر فدا ہو گئی ہے۔ کیا ہی خوب شاعر نے کہا ہے، کہاں بھاگے چلے جاتے ہو یارو جانب مغرب، کہاں بھاگے چلے جاتے ہو یارو جانب مغرب، ادھر سورج بھی جاتا ہے تو جا کے ڈوب جاتا ہے۔ حضرات سامعات، اللہ نے جو عزت بخشی ہے اور جو حیا کا زیور عطا کیا ہے، اس زیور حیا کی حفاظت کرو تاکہ تم محفوظ رہو، اور یاد کرو اپنے ماضی کو کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا۔ یہی وہ عورت کی ذات ہے جن کی پیدائش باعث قار و مذلت، باعث ذلت و رسوائی اور نحوست و منحوسیت سمجھی جاتی تھی۔ ان کے ساتھ درندوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ حال تو یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کی پیدائش پر انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کا حال قرآن بیان کرتا ہے، ذرا جگر تھام کر سنو میری اسلامی بہنوں، اور یاد کرو اپنے ماضی کو، اسلام کو، اور شکر بجا لاؤ اللہ کا۔ اللہ سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ام یدسہ فی التراب علی ساء ما یحکمون۔ اور جب ان میں سے کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ دل میں گھٹنے لگتا ہے، اور جو خوشخبری اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا ذلت و رسوائی کے باوجود اسے اپنے پاس رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ آہ، کیا ہی برا فیصلہ کرتے تھے۔ اور یہ رسم دختر کشی جہاں دنیا کے بیشتر حصوں میں تھی، وہیں پر عرب میں اور قریش میں بھی یہ رسم ظالم و باطل بہت زیادہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کا ایک شخص جن کا نام قیس بن عادل تھا، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 10 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا،
اللہ اکبر، میری امت کی بیٹیوں ذرا غور کرو، اللہ کا فرمان سورۃ التکویر میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی۔ میری امت کی بیٹیوں ذرا غور کرو، اس ماڈل دور میں جاہلیت کے رسم باطل پر عمل کرتے ہوئے فقر و فاقہ اور تعلیم و تربیت کے خوف سے اسقاط حمل اور قتل اطفال جیسے بھیانک جرائم کو لوگ جرم نہیں سمجھتے ہیں، اور اپنے رحم میں پلنے والی اس شیر خاں جو اپنے مکمل وجود میں بھی نہ آ سکا، اسے ایبورشن، نسبندی یا مانع حمل ادویات کے ذریعے یا قینچیوں کے ذریعے اس کے انگ انگ کاٹ کر بڑی بے دردی سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کس قدر ظالمانہ برتاؤ ہے ایک لڑکی کے ساتھ۔ وہی ذرا سوچو، اگر تمہاری دوسری اولاد تمہارے نگاہوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مرے تو کیسا لگے گا، محسوس کیسا ہوگا؟ افسوس، ہلاکت ہے ایسے ظالموں کے لیے، اور اس سے بڑھ کر دہشت گردی، ظلم اور بے انصافی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے بچوں کے پیدائش پر تو دعوت عقیقہ اور طرح طرح کے پروگرام، اور اپنے بچیوں کے پیدائش پر انہیں کیچڑوں کے ڈھیر اور گندے نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی تم کو روزی دیتے ہیں اور ہم ہی ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ حضرات سامعات، ذرا غور کیجئے، اللہ نے ہمیں کس مقام پر فائز کیا ہے، اسلام نے ہم کو کیا دیا ہے۔ جس اسلام میں ہم رہنا پسند نہیں کرتے ہیں اور جس اسلام کو بدنام کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہیں پر ایک عورت اگر ایک ماں کے صورت میں ہے تو اسے باپ سے 3 گنا زیادہ درجہ عطا کیا، اور فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، یقیناً ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اگر وہ ایک بیوی کے صورت میں ہے تو دنیا کا عظیم پروانہ اسے سنا دیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا متاع ولیس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأة الصالحہ، ساری دنیا ایک سامان ہے اور ان میں سب سے بہترین سامان اور نعمت نیک عورت ہے، فللہ الحمد۔ اور اگر وہ بیٹی یا بہن کے صورت میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہو، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہو، پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اسلام کی شہزادیوں، اپنے مقام کو سمجھو اور سرے بازار اپنے عفت و عزت کو نیلام ہونے سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنے عزت کی حفاظت کرے اور اپنے بناؤ شنگار کو ظاہر نہ کرے۔ باوجود اس کے آج بنات آدم اپنے حسن و زیبائش، آرائش کی سر عام نمائش کرتی پھرتی ہے، بڑے ہی غیر معتبانہ اور بے حجابانہ انداز میں۔ کیا ہی خوب شاعر نے کہا ہے رواج بے حجابی خوش نما کانٹوں کا مالا ہے، رواج بے حجابی خوش نما کانٹوں کا مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ حضرات سامعات، اپنے مقام کو سمجھو اور سر بازار اپنے عفت و عزت کو نیلام ہونے سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میری اسلامی بہنوں، حیا، پردہ، حجاب ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے، کیونکہ عورت کا معنی خود پردہ ہے، اس کا جسم، خد و خال، زیب و زینت، خوشبو اور آواز تک سب کا سب پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم لچکدار باتیں نہ کرو کہ بیمار دل انسان کے دل میں لچک پیدا ہو جائے، بلکہ تم بھلی بات ہی کہو۔ خواتین ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی خاص سے دنیا کے تمام عورتوں پر فوقیت و برتری عطا فرمائی ہیں، اور اسی کے ساتھ اتنی ہی آسانی سے جنت میں داخل ہونے کے راستے بھی ہموار کر دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت. ایک عورت اگر 5 وقت نماز پابندی سے پڑھ لے، 1 ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے عزت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا مژدہ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. میری اسلامی بہنوں، یہ ہمارے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے. اب انہی چند باتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے کھوئے ہوئے مقام کو ہمارا کھویا ہوا مقام واپس عطا فرمائے، ہماری عظمت رفتار کو بحال کرے، نیک بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.